بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر خم اور منکر ولایت پر عذاب۔ غدیر خم کے میدان میں ابھی امیر المومنین علی علیہ السلام کو ولایت و جانشینی کی مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے میں حارث ابن نعمان فہری نامی ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آیا اور گستاخانہ انداز میں کہنے لگا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، ہم نے کہہ دیا۔ آپ نے ہم سے اپنی نبوت کا اقرار لیا، ہم نے اس کا بھی اقرار کیا۔ آپ نے کہا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بجا لاؤ، ہم نے وہ سب بھی کیا۔ لیکن آپ نے اسی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اب اپنے چچا کے بیٹے علی کو ہمارے سروں پر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ خود آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی جانب سے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ حارث نے کچھ کفر آمیز باتیں کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرایا اور توبہ کی دعوت دی، لیکن حارث نے اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر محمد سچ کہہ رہے ہیں تو مجھ پر پتھر نازل کر دے، اور اگر محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان پر عذاب نازل کر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا توبہ کر لے یا میرے پاس سے دور ہو جا۔ اس نے جواب دیا، ایک تیسرا راستہ بھی ہے کہ آپ خلافت میں قریش کے لیے ایک حصہ قرار دے دیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو حارث نے بھی کہا، میں توبہ تو نہیں کر سکتا ہوں، ہاں آپ کے پاس سے دور چلا جاتا ہوں۔ حارث اٹھا اور دور چلا گیا۔ جیسے ہی حارث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوا، ایک پرندہ آسمان میں سے ظاہر ہوا اور اس نے ایک سنگریزہ حارث پر پھینکا۔ سنگریزہ حارث کے سر پر گرا اور نیچے سے خارج ہو گیا، اور آسمان سے ایک بجلی گری جس نے حارث کے بدن کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ معارج کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو طلب کیا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔